ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس کی رحمت ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشن راہوں پر گامزن کر دیا، اور اللہ کی لعنت ہو ان تمام بدبختوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آپ کے بعد ہر دعویٰ وہ جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بار خلافت کو اٹھایا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عرب مرتد ہو گئے، عیسائیوں اور یہودیوں نے سر اٹھایا اور منافقوں نے اپنے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ مسلمانوں کی حالت اس بکری کی سی تھی جو سرد رات میں بارش سے بھیگی ہوئی ہو، تا آ کے سارے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت اور شبانہ روز جد و جہد نے پورے عرب کو پرامن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اسود عنسی نامی ایک شخص نے دعوی نبوت کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہنچے اور معاملہ شروع کیا کہ کیسے اس شخص سے جان چھڑائی جائے، اس کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اس نے جس عورت سے شادی کر رکھی تھی اس کے باپ کو اسود عنسی نے قتل کیا تھا۔ اس کا اصل نام تھا ابہلہ، اور ایک شعبدہ باز تھا جو جہال کو، جاہلوں کو عجیب و غریب شعبدے دکھا کر اپنے جال میں پھانس لیتا تھا۔ دعوی نبوت کر رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس کا چرچا تھا اور لوگوں کے ذہن بن رہے تھے۔ ایسے میں یہ شخص اٹھا اور شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور اچھی خاصی جماعت اکٹھی کر لی۔ جس عورت کے باپ کو قتل کر کے اس نے اس سے شادی کر رکھی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ذریعے سے اس تک پہنچ گئے اور اس سے بات کی اور اس سے ساتھ ملایا۔ اس نے کہا اس کائنات میں اس سے زیادہ مبغوض آدمی میرے نزدیک کوئی نہیں ہے کہ اس نے میرے والد کو قتل کیا ہے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے پیغام رسانی ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس عورت نے یہ پیغام بھجوایا کہ اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، بہت زبردست پہرا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہاں تک پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہ ہے کہ سرنگ لگا کر پہنچا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زبردست محنت کی، ایک طویل سرنگ تیار کی گئی اور قلعے کے اندر تک پہنچے، اور آخر کار جا کر اس کا گلا گھونٹا، پھر گلا کاٹا اور اسے قتل کر دیا۔ اور جب اسے قتل کیا تو ایسی آواز آئی جیسے بیل کے ڈکرانے کی آواز آتی ہے۔ اس سے اس کے پہرادار سارے کے سارے متوجہ ہوئے اور بھاگے، تو اس کے کمرے کے اندر سے اس کی بیوی نے کہا نہیں خیر ہے خیر ہے، نبی پر وحی اتر رہی ہے، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو وہ سارے کے سارے پلٹ گئے اور صحابہ کرام وہاں سے بحفاظت نکلے، اور پھر باقی لشکر وہاں داخل ہوا اور پورے قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ اور صبح فجر کی اذان جب دی گئی تو اس میں کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان اسودا کذابا۔ یہ جملہ جب کہا گیا تو پھر قلعے والوں کو اندازہ ہوا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور جب وہ نکلے تو چاروں طرف صحابہ کرام تلوار سونتے کھڑے تھے۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، اور یہ اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا گیا تھا، چٹھی لکھ دی گئی تھی اس کی اطلاع کی، ابھی وہ خط نہیں پہنچا تھا کہ وحی کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خوشخبری سنائی. اور وہ جو خط پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سجاح بنت حارث نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قتل کیا گیا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قتل کیا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیڑا مرتدین اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اٹھایا، اور آپ نے 11 لشکر بنائے، ان کے 11 امیر مقرر کیے، جن میں سے ایک حضرت خالد بن ولید تھے اور ایک عکرمہ بن ابی جہل تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کو 11 لشکروں پر 11 امیر بنا کر 11 مختلف سمتوں میں انہیں روانہ کیا. اور پورے کے پورے عرب کے اندر آپ نے اعلان جہاد کر دیا ان لوگوں کے خلاف جو ارتداد کی جانب بڑھ رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر خود نکل آئے اور آپ نے کہا کہ میں خود جاؤں گا لڑنے کے لیے. حضرت خالد سے کہا کہ تم لشکر لے کر مدینہ کے باہر نکلو اور پرچم بلند کر کے رکھو، لوگوں کو اکٹھا کرو، میں چلتا ہوں. صحابہ اکرام آ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. تو صحابہ اکرام نے ان سے یہ عرض کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ جو ارتداد کا زور ہو رہا ہے یہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کا یہاں مرکز میں موجود ہونا ضروری ہے. اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ بڑے بے چین ہوتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ جتنی جلد ہو سکے ہم اس فتنے کو فرق کریں، ختم کر دیں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ تھی جس نے چند سالوں میں، بہت قلیل عرصہ آپ کی خلافت کا ہے، 2 سال اور 4 مہینے کے قریب، اس میں سارے کے سارے فتنے ختم کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا پرامن عرب آپ نے دیا، جس کے بعد پھر اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا. اس موقع پر کیوں نہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو دیکھیں جو خط آپ نے مرتدین کے نام لکھا، اور تمام مرتدین اور تمام لوگوں کے نام وہ ایک ہی خط تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا اور پھر اس کی نقلیں تیار کرائیں اور پھر قاصدوں کو دے کر پورے عرب میں تمام قبیلوں میں ہر علاقے میں وہ خط بھیجا گیا. وہ خط سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس سے سیدنا صدیق اکبر کے موقف کی مضبوطی، آپ کی تڑپ اور آپ کے واضح موقف کا اندازہ ہوتا ہے. آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے نام ہے جن کو یہ موصول ہو، چاہے وہ اسلام پر قائم ہوں یا اس سے مرتد ہو گئے ہوں. سلامتی ہو ان پر جنہوں نے راہ راست کی اتباع کی اور ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی اختیار نہیں کی. میں تمہارے سامنے اس معبود حقیقی کی جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تعریف کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کا پیغام وہ ہمارے لیے لائے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. ہم اس سے جہاد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور ایک شمع روشن بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ زندہ دل لوگوں کو اللہ کا خوف دلائے اور اسی طرح منکرین کے برخلاف بات پکی ہو جائے. جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اسے راہ راست دکھایا، اور جس نے ان سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے اچھی طرح سزا دی، یہاں تک کہ وہ خوشی سے یا بادل نخواستہ اسلام لے آیا. پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، مگر وہ اللہ کے حکم کو پوری طرح نافذ کر چکے تھے اور اس کی مخلوق کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی کر چکے تھے. اللہ نے ان کے جانے کی صاف اطلاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی نازل کردہ کتاب میں پہلے سے دے دی تھی، اور اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں.
پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، تو کیا اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہیں، وہ مر کر ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ضرور اپنے شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا۔ اس لیے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتے تھے ان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کا نگران ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، نہ اسے موت ہے، نہ اونگ اور نہ نیند آتی ہے، وہ اپنی بات کا محافظ ہے، اپنے دشمن سے پورا پورا انتقام لینے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے لکھتے ہیں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس طرح اپنا حصہ اس سے حاصل کرو، اور تمہارے نبی جو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لائے ہیں اس سے بہرور رہو، اللہ کی ہدایت پر گامزن رہو، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے، اور جسے اللہ معاف نہ کرے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہے، جس کی اللہ مدد نہ کرے وہ ذلیل اور ناکام ہے، جس کو ہدایت اللہ نے دی وہ واقعی راہ راست پر گامزن ہوا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا وہ بالکل گمراہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جسے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کامیاب ہوا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہرگز اسے کوئی صحیح اور خیر خواہ راہبر نہیں مل سکتا۔ جب تک کوئی انسان دین الہی کا اقرار نہ کرے دنیا میں اس کا کوئی عمل مقبول ہوگا نہ آخرت میں اس کے بدلے اسے کوئی بدلہ یا معاوضہ دیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہوا بہت سے لوگ اسلام لانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے، ان کو یہ ہمت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کیا ہے، اس کے طریقہ کار سے وہ واقف نہیں، اور انہوں نے شیطان کے گمراہ کرنے کو قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اب کیا تم اسے اور اس کی جماعت کو میرے سوا اپنا مالک بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ راہ راست سے ہٹنے والوں کو یہ بہت برا معاوضہ ملا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کی جماعت تم کو اس لیے اغوا کرتی ہے تاکہ تم دوزخ میں جاؤ۔ میں فلاں شخص کو مہاجرین انصار اور پہلے تابعین کی جماعت کے ساتھ فلاں شخص کو تمہارے پاس میں نے بھیجا ہے اور ان کو حکم دیا ہے جب تک وہ اللہ کا پیغام تم تک نہ پہنچا دیں نہ کسی سے جنگ کریں نہ کسی کو قتل کریں، لہٰذا جو اس دعوت کو قبول کر کے اس کا اقرار کر لے اور اپنے موجودہ طرز عمل سے باز آ جائے اور عمل صالح کرنے لگے، اس کے اقرار و عمل کو قبول کر کے اس پر بقا اور قیام کے لیے اس شخص کی اعانت کی جائے، اور جو اس پیام کو رد کر دے اس کے متعلق میں نے حکم دیا ہے کہ محض انکار کی وجہ سے اس سے جنگ کی جائے، اور پھر جس پر قابو چلے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے، ان کو جلا دیا جائے اور بری طرح قتل کر دیا جائے، ان کے اہل و عیال کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، اسلام کے علاوہ کسی بات کو ان سے قبول نہ کیا جائے، جو اسلام کی اتباع کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اس سے انکار کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دیں، اور ہمارا شعار آذان ہے، لہٰذا جب مسلمان آذان دیں اور مرتدین بھی آذان دیں تو خاموشی اختیار کی جائے، اور اگر وہ آذان نہ دیں تو فوراً ان کی خبر لی جائے، اور آذان دینے کے بعد بھی ان سے دریافت کیا جائے کہ وہ لوگ کس مسلک پر ہیں۔ اگر وہ اسلام سے انکار کریں فوراً ان سے جنگ شروع کر دی جائے، اور اگر وہ اسلام کا اقرار کر لیں ان کی بات کو قبول کر کے ان پر اسلام کے احکامات عائد کیے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط قاصدوں کے ہاتھ عرب کے گوشے گوشے میں بھیجا، اور صحابہ اکرام کی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، اور صحابہ اکرام ننگی تلواروں کے ساتھ تھے،
اور صاف بات بتا دی گئی تھی کہ وہ شخص جو اسلام قبول کر چکا ہے، قبول کرنے کے بعد وہ ارتداد کی طرف نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اس سے ارتداد کو قبول کیا جائے، اس سے صرف اسلام قبول ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم تھا، بالجزم تھا، حزم تھا، حزم کے ساتھ تھا، اور یہ بات آپ نے قطعیت کے ساتھ بتلائی، صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور الحمدللہ سارے فتنے فرو ہوئے۔ آج بھی ہمیں جو فتنے درپیش ہیں اور آج بھی جو لوگ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یا کہیں بھی، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دن مر کر تو انہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور جب تک امت مسلمہ کا آخری فرد باقی ہے، کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کے نبوت کے دعوے کو قبول کر سکتا ہے اور نہ گستاخی کو کسی بھی طرح برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان نے اس پر اچھا قدم اٹھایا ہے، عدالتوں نے اچھا فیصلہ دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں اس طرح کی کوئی حرکت، کوئی کاروائی، کوئی گستاخی دیکھے تو جو نمبرز، جو ایڈریسز دیے گئے ہیں ان پر اطلاع کرے، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر کمیٹیاں بنا کر باقاعدہ ان کی FIR کرائی جائے، اس کا پیچھا کیا جائے، اس کے لیے وکلاء ہائر کیے جائیں اور پوری قانونی جنگ لڑی جائے، تاکہ پاکستان میں یہ ریت پڑ جائے، سب کو پتہ لگ جائے کہ قانونی طریقے سے ان لوگوں کی پکڑ کی جا سکتی ہے، تاکہ یہاں قتل و غارت نہ ہو، یہاں بدامنی نہ ہو، اور ہمارا ملک پرامن رہے، اور ہم اس مقصد کو پورا کریں جو بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح لفظ میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کا منشور اور دستور کیا ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب ہے جو موجود ہے۔ آپ نے کہا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا دستور اور منشور طے کرنے والا؟ آج سے 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں دستور اور منشور اتر چکا ہے، وہی پاکستان کا دستور اور منشور ہوگا، اور قرآن کریم کے نفاذ کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اچھا مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان اور پرامن پاکستانی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد